السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکرن۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز اس ناول کی سیریز کا حصہ بننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ایوری ون۔ آج وہ کلاس کے لیے بھی لیٹ ہو گئی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ پروفیسر احمد کلاس میں آ چکے ہوں گے۔ دعا کی بچی، تمہیں آج ہی میرے ساتھ لڑنا تھا۔ وہ کلاس کی طرف جاتے ہوئے دعا کو بھی کوس رہی تھی کیونکہ اس کے ڈرامے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ کلاس روم کے دروازے پر پہنچی۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے سامنے دیکھا تو پروفیسر احمد نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کلاس روم میں قدم رکھے تھے، لیکن پروفیسر احمد کو کلاس کے درمیان میں ایک لڑکی کے پاس کھڑا دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھمے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر پروفیسر احمد نے بھی مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھیں۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا آپ کلاس روم میں ہیں، وہ فوراً سے بولی تھی۔ پروفیسر احمد نے اسے سر تا پیر دیکھا تھا۔ آج وہ سفید رنگ کے عبایا اور حجاب میں تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پروفیسر احمد کو ایک چیز جو بہت محفوظ کرتی تھی وہ یہ تھی اس کا ہمیشہ خود کو پردے میں رکھنا۔ کلاس روم میں وہ واحد لڑکی تھی جو عبایا میں تھی۔ کچھ کا لباس تو دیکھنے کے قابل نہیں تھا، کچھ پینٹ شرٹ اور پھر کچھ حجاب میں موجود تھی۔ ایسے ماحول میں بھی وہ عبایا ڈالتی تھی، صرف عبایا ہی نہیں، ساتھ میں نقاب بھی کرتی تھی۔ کسی نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی کے لڑکوں نے تو صرف آنکھیں ہی دیکھی تھیں۔ اس کا ہمیشہ عبایا میں رہنا بھی لڑکوں کو پسند نہیں تھا، اس لیے کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا اور وہ اس چیز سے بہت اطمینان میں بھی تھی۔ او مس ایشل ہارون شاہ ہیز کم، وہ اسے دیکھ کر بولا تھا۔ اس کے ایسے بولنے پر ایشل کو مزید شرمندگی ہوئی تھی۔ بائی دا وے مس ایشل ہارون شاہ، دیر از اسٹل ہاف این آور لیفٹ فار دا کلاس ٹو، یو ہیو کم ویری ارلی، اس نے طنزیہ کہا تھا۔ سوری سر، وہ نظریں جھکا کر ہی بولی تھی۔ یو آر لیٹ فار دا فرسٹ ٹائم، سو آئی ایم گیونگ پرمیشن ٹو سٹ، وہ اس کا جھکا سر دیکھ کر بولا تھا۔ وہ قطعاً اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو سر، اس نے سر تک اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا، جو کہ بات پروفیسر احمد ملک سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بٹ نیکسٹ ٹائم ڈونٹ بی لیٹ، اس کا یوں کھڑا ہونا اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بات پر ایشل نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ اینڈ لیٹ اسٹوڈنٹس ول ناٹ سٹ ان مائی کلاس روم، انڈرسٹینڈ کلاس، اب کی بار وہ پوری کلاس کو مخاطب کرتا ہوا بولا تھا۔ سب نے ہی یس سر کہا تھا۔ گیٹ یور اسائنمنٹس آؤٹ، آئی ایم گوئنگ ٹو چیک، اس نے ایشل کو نظروں میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ سب اسٹوڈنٹس نے اپنی اسائنمنٹس نکال لی تھیں۔ وہ باری باری سب کی چیک کر رہا تھا۔ اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کسی نے بھی وہ پوائنٹس نہیں ڈالے تھے جو اس نے بورڈ پر کروائے تھے، اور بس جان ہی چھڑوائی تھی سب نے۔ یس مس رباب، یور اسائنمنٹ، پروفیسر احمد ایک لڑکی کے پاس آ کر بولا جو کہ بہت ہی زیادہ اسٹائلش تھی۔ سر، مجھے ضرورت نہیں ہے اسائنمنٹ بنانے کی، وہ کھڑی ہوتی ہنستے ہوئے بولی تھی۔ وائی آر یو ناٹ پارٹ آف دس کلاس؟ پروفیسر احمد کو بہت غصہ آیا تھا، کیونکہ سر میں نے آج تک کوئی اسائنمنٹ نہیں کی، کیونکہ میرے فادر اس یونیورسٹی کے وائس پرنسپل ہیں، اس نے ایٹیٹیوڈ سے بال جھڑکتے ہوئے کہا۔ آپ کے فادر یہاں کے وائس پرنسپل ہوں یا پرائم منسٹر، آئی ڈونٹ کیئر، آپ میری کلاس روم میں اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسائنمنٹ بنانی ہوگی۔ پروفیسر احمد کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو اس پر نکال رہا تھا۔ کل آپ کی اسائنمنٹ مجھے ہر حال میں چاہیے، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ مس یور اسائنمنٹ، اب وہ ایشل کے پاس آیا تھا۔ ایشل نے جب اپنی اسائنمنٹ اس کے آگے کی
تو وہ کافی حیران ہوا۔ اسے لگا تھا وہ اسائنمنٹ نہیں بنا کر لائی ہوگی۔ ایک تو اس نے لیکچرز نہیں لیے تھے، دوسرا کرنے کو تھی بھی ایک شام۔ لیکچرز مکمل کرتی یا اسائنمنٹ بناتی؟ اس نے اسائنمنٹ دیکھی تھی، اس میں اس کے بتائے گئے پوائنٹس تو نہیں تھے، لیکن اسائنمنٹ سے لگ رہا تھا کنسیپٹ سارے کلیئر ہیں۔ پروفیسر احمد نے ایشل کی طرف دیکھا تھا، جو کہ نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ پروفیسر احمد نے اس کی اسائنمنٹ پر لاسٹ میں کچھ لکھ دیا تھا۔ اسائنمنٹ فرام ایشل، سسٹر دعا ہارون شاہ۔ پروفیسر احمد نے یہ الفاظ آہستگی سے ادا کیے تھے، لیکن سنے ایشل نے بھی تھے۔ تو مس، یہ اسائنمنٹ آپ کی سسٹر نے بنائی ہے۔ بریک میں آپ میرے آفس آئیں، اسے تو ایک بہانہ مل گیا تھا اسے آفس بلانے کا۔ ہائے اللہ پوچھے گا تم سے دعا، وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی تھی، اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دعا کلاس میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی جب اس کے ساتھ ایک لڑکا آیا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر سے اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ وہ لڑکا اس کے اوپر جھکا تھا۔ دعا فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ لڑکا بھی سیدھا ہوا تھا۔ تمہیں گرمی نہیں لگی ہمیشہ اس عبائے میں؟ وہ لڑکا اسے دیکھ کر بولا تھا۔ اپنے کام کی بات کرو اور نکلو یہاں سے۔ دعا غصے سے بولی تھی۔ وہ اس کی کلاس کا لڑکا تو نہیں تھا، اپنا کام ہی کر رہا ہوں۔ خیر، میں تمہیں جب بھی دیکھا ہے اس پردے میں دیکھا ہے، ایسا بھی کیا حسن ہے جو چھپا کر رکھتی ہو؟ کبھی دیدار تو کرواؤ، اکیلے میں ملو۔ اس نے دعا کو آنکھ ماری تھی۔ دعا نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا تھا اور پھر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکا غصے میں آ گیا تھا۔ کل ضرور ملواؤں گی تمہیں اکیلے میں اپنے بھائی سے، پھر تم جانو وہ جانے، اور اب یہاں سے نکلو۔ وہ بہت غصے سے بولی تھی۔ اس کا حساب تو میں لوں گا اور بہت اچھا لوں گا، وہ غصے سے کہہ کر چلا گیا تھا۔ دعا نے بھی برا سا منہ بنایا تھا۔ ایشل دروازہ نوک کر کے اندر آئی تھی، جہاں وہ آفس میں چکر کاٹ رہا تھا۔ شاید اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ جی سر، وہ آتے ساتھ ہی بولی تھی۔ پروفیسر احمد نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پکڑنے پر ایشل کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور ایک تھپڑ رکھ کر اس کے گال پر مارا۔ پروفیسر احمد ملک بس اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں غصہ لیے اسے ہی گھور رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا اس سے ایسا کیا ہوا۔ آئندہ مجھے چھونے کی غلطی مت کیجیے گا سر، وہ اسے انگلی دکھا کر بولی تھی۔ اس کی بات پر پروفیسر احمد ملک مسکرایا تھا۔ وہ اس لڑکی کی ہر ادا سے محظوظ ہو رہا تھا۔ پہلا اس کا ہر وقت خوف کو پردے میں رکھنا، اب کسی نامحرم کا چھونا اسے پسند نہیں آیا تھا، تو اس نے اپنے تحفظ کے لیے اس پر ہاتھ اٹھا لیا تھا۔ قازان کون ہے؟ اس کا دماغ کل سے میرے قازان الفاظوں پر اٹکا ہوا تھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ ابھی تمہیں میرا چھونا پسند نہیں آیا اور اب کسی بھی نامحرم کو میرا کہہ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ زور سے دیوار پر مارا تھا۔ ابھی ایشل کچھ کہتی، اس کا موبائل بجا تھا۔ اس نے موبائل دیکھا، وہاں پر سسٹر کی جان سے نمبر سیو لکھا آ رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر چمکتے نام اس نے بھی دیکھے تھے اور پھر غصے سے ایشل کی طرف دیکھا تھا، جو کہ موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ قازان شاہ کی عادت تھی کہ بریک کے ٹائم میں وہ ایک بار ایشل کو کال ضرور کرتا تھا۔ ایشل نے کال اٹھائی تھی۔ السلام علیکم بھائی جان، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام بھائی کی جان، کیسی ہو؟ وہ بھی مسکرا کر بولا تھا۔ بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ وہ پروفیسر احمد کو دیکھ کر بول رہی تھی، جو کہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔
میرا بچہ، میں بالکل ٹھیک، اور سب سے اہم بات، کینٹین سے کچھ بھی فضول نہیں کھانا۔ قازان شاہ نے مسکرا کر تاکید کی۔ اوکے، نہیں کھاؤں گی، لیکن آپ بھی لنچ مس نہیں کریں گے کسی بھی میٹنگ کے چکر میں، وہ بھی مسکرا کر بولی تھی۔ اوکے، نہیں کروں گا، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اچھا بھائی جان، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں کچھ کھا لوں۔ اس نے پروفیسر احمد کو دیکھا جو کہ اسے گھوری جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی کی جان، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ خیال رکھیے گا اپنا، وہ یہ کہہ کر کال رکھ چکی تھی۔ قازان شاہ نے بھی مسکرا کر کال رکھی تھی۔ تمہارا سگا بھائی ہے؟ کال بند ہونے پر وہ فوراً بولا تھا۔ نہیں، محلے میں رہتا ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اسے اس کا سوال عجیب ہی لگا تھا۔ تو پھر تم آج سے اس سے بات نہیں کرو گی؟ وہ اسے دیکھ اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں تمہاری بات مانوں گی؟ ایشل نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ تم اب ساری میری ہی باتیں مانو گی کیونکہ احمد ملک کو تم پسند آ گئی ہو، اور جو چیز ایک بار احمد ملک کو پسند آ جائے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ تو پھر معاملہ دل کا ہے، وہ اس کے قریب ہوتا بولا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری، اگر میں نے بھائی کو تمہارا بتا دیا تو تمہاری ایک بھی ہڈی سلامت نہیں رہے گی۔ وہ اسے دیکھ طنزیہ بولی تھی اور پیچھے ہوتی بولی، دوبارہ اپنے بھائی کا نام میرے سامنے مت لینا، اور میں نے تمہیں کہا ہے نا تم اس سے بات نہیں کرو گی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ دور رہ کر بات کرے مجھ سے، اور وہ میرا بھائی ہے، میں جب چاہوں اس سے بات کروں گی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ اس نے پیچھے ہونا چاہا تھا لیکن پیچھے دیوار تھی۔ ٹھیک ہے، کرو پھر، جو اس دن لائبریری میں ہوا تھا وہی تمہارے بھائی کے ساتھ، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ ایشل اس کی بات پر خوف زدہ ہوئی تھی۔ نہیں، وہ میرے اپنے بھائی ہیں، وہ فوراً سے بولی تھی۔ اپنے بھائی؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی محلے میں رہتا ہے۔ پروفیسر احمد نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ میں نے ویسے ہی کہا تھا، وہ فوراً سے بولی تھی، ورنہ قازان شاہ میں تو اس کی جان بستی تھی۔ اور یہ قازان کون ہے؟ اس نے اس کی دونوں آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ قازان بھائی ہیں میرے، اس نے جلدی جلدی میں جواب دیا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اس کی لائبریری والی بات دہرانے پر۔ بھائی کتنے بھائی ہیں ویسے تمہارے، اور کتنے سالے ہیں میرے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا تھا۔ ایک ہی ہے۔ ایشل نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ابھی تمہیں قازان کی کال آئی تھی؟ اس نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ ایشل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اگلی بار اسائنمنٹ خود بنائیے گا مس ایشل ہارون شاہ، وہ جھک کر اس کے کان کے قریب بولا تھا۔ سر، آپ کو میں نے کہا ہے نا پیچھے ہو کر بات کریں، وہ غصے سے بولی تھی۔ ویسے جب تم مس ایشل احمد ملک بن جاؤ پھر تم یہ الفاظ بول ہی نہیں پاؤ گی، افسوس، وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اللہ نہ کرے ایسا دن آئے، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اگر آپ کو مزید کوئی بات نہیں کرنی تو کیا میں جا سکتی ہوں سر؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ فضول میں ہی اس نے اسے بلایا تھا۔ ٹھیک ہے مس ایشل ہارون شاہ، آپ جا سکتی ہیں، وہ مسکرا کر بولا اور اس کے سامنے سے پیچھے ہوا تھا۔ ایشل فوراً سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ قازان، اس نے زیر لب یہ الفاظ دہرائے تھے، اگر وہ تمہارا بھائی بھی ہے تب بھی اس کا نام مجھے تمہارے لبوں پر برداشت نہیں۔ تمہارے لبوں پر ایک ہی نام اچھا لگے گا، احمد ملک، بس، وہ غصے سے بولا تھا۔ ماضی: شہزاد ملک 2 دن کے بعد حویلی آیا تھا۔ اس دن کا گیا وہ آج آ رہا تھا۔ اس نے ہارون شاہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ کام سے جا رہا ہے دوسرے شہر، اس لیے کچھ دن لگ جائیں گے۔ وہ اس وقت زینب کے کمرے میں آیا تھا۔ زینب کمرے میں نہیں تھی، شاید واش روم میں تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ چینج کر کے آئی تھی، کیونکہ رات بہت ہو گئی تھی اس لیے وہ چینج کر کے سونے لگی تھی۔ وہ شہزاد ملک کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ ابھی اسے دیکھ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر قازان اندر آیا تھا۔ زینب اسے دیکھ اس کے پاس آئی تھی۔ پھپھو، یہ انکل یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شہزاد ملک قازان سے اپنی پھپھو کے کمرے میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری جان، وہ اب یہیں رہیں گے نا؟ زینب کو سمجھ نہیں آیا تھا وہ کیا کہے۔ لیکن کیوں؟ اور یہ آپ کے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ انہیں بھیجیں۔ قازان غصے سے شہزاد ملک کو دیکھ رہا تھا۔ قازان، آپ کمرے میں چلو، پھپھو آ رہی ہیں۔ زینب نے مسکرا کر اسے جانے کا کہا۔ نہیں پھپھو، قازان آج آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سوئے گا۔ وہ زینب کے گلے لگ گیا تھا۔
قازان آپ کے کمرے میں سو جاتے ہیں؟ زینب نے شہزاد ملک کو دیکھ کر کہا۔ بالکل بھی نہیں پھپھو، آپ انکل کو نکالیں یہاں سے۔ قازان ضدی لہجے میں بولا تھا۔ زینب نے معصومیت سے شہزاد ملک کو دیکھا تھا۔ پلیز آپ آج رات، زینب نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ شہزاد ملک کو غصہ تو آ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں پا رہا تھا وہ۔ قازان زور زور سے رونے لگا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر زینب پریشان ہوئی تھی۔ شہزاد ملک اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی قازان خاموش ہو گیا تھا اور اس نے زینب کو گلے لگا لیا، پھر اس کے گال پر کس کیا تھا۔ بلے بلے پھپھو، میں نے ان گندے انکل کو نکال دیا، وہ گول گول گھومتا ہوا بولا تھا۔ زینب اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ دونوں آج ساتھ میں پڑھائی کر رہی تھیں۔ کل ان کا آخری پیپر تھا۔ مریم اس کی طرف آئی ہوئی تھی۔ یار مجھے تو یہ فزکس بالکل سمجھ نہیں آتی، تم اپنا بتاؤ۔ مریم نے منہ بنا کر فزکس کی بک سائڈ پر رکھی تھی۔ ہاں بس ٹھیک ہی ہے میرا بھی، نورالایمان نے بکس میں مصروف رہتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا یار، مجھ سے تو اب مزید پڑھا نہیں جا رہا، میں تو نہ جا رہی ہوں کچھ بنانے کے لیے، وہ کھڑی ہوتی بولی تھی۔ چلو میں بھی چلتی ہوں، یہ کہہ کر وہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکل کر کچن میں آئی تھیں۔ وہ کچن میں آئی تو ان کے پیچھے پیچھے مانی بھی آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کے پھول تھے۔ نورالایمان انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی۔ یہ وہ مانی کے پاس آ کر بولی، یہ باہر پڑے ہوئے تھے؟ مانی نے پھول اس کو پکڑائے تھے۔ اچھا صحیح ہے، تم اب جاؤ، وہ مسکرا کر بولی تھی اور پھول لیے تھے۔ مانی وہ پھول دیکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ یہ پھول کہاں سے آئے؟ مریم اسے دیکھ کر بولی تھی۔ پتہ نہیں، کوئی ہے جو بہت دنوں سے پھول بیچ رہا ہے اور نام بھی نہیں لکھا ہوا۔ نورالایمان نے مسکرا کر بتایا تھا۔ اگر نام نہیں لکھا ہوا تو تم خوش کیوں ہو رہی ہو؟ مریم اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں لیکن مجھے انتظار رہتا ہے آج کل ان پھولوں کا۔ نورالایمان ان کی خوشبو سونگھتی ہوئی بولی۔ پہلے وہ قازان، اب تم یہ پھول، وہ اسے غصے سے دیکھ کر بولی تھی۔ قازان شاہ کے ذکر پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے دماغ میں کچھ یادیں گھومی تھیں۔ اس نے جلدی سے خود کو نارمل کیا۔ اچھا نا یار، چلو یہ بنانا ہے، جلدی بناؤ، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے اور تم جانتی ہو مجھے کچھ نہیں بنانا آتا، نورالایمان نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اور محترمہ، آپ مجھے بتائیں گی مجھے کہاں بنانا آتا ہے؟ اس نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا نا یار، نوڈلز ہی بنا لو، اور کچھ نہیں بنا سکتی تو؟ نورالایمان نے منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ تم نہیں بنا سکتی تو میں کیوں بناؤں؟ مریم نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ بنانا ہے تو بناؤ، نہیں بنانا تو نہ بناؤ، میں جا رہی ہوں، وہ غصے سے کہہ کر کچن سے جانے لگی تھی۔ مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا نا، زیادہ ڈرامے باز نہ بنو، بنا رہی ہوں، مریم نے منہ بنا کر کہا تھا۔ اس کے منہ بنانے پر نورالایمان مسکرائی تھی۔ قازان شاہ شہزاد ملک کے سامنے بیٹھا تھا اور مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے آج یہاں آنے کی وجہ میں جان سکتا ہوں؟ شہزاد ملک نے اسے دیکھ کر غصے سے پوچھا۔ قازان شاہ اس کی بات پر مسکرایا تھا اور پھر اپنا موبائل نکال کر وہ یوز کرنے لگا، جیسے جان بوجھ کر اسے اگنور کر رہا ہو۔ یہ اپنے چونچلے بعد میں کر لینا، پہلے مجھے یہاں آنے کی وجہ بتاؤ۔ شہزاد ملک کو غصہ آیا تھا۔ اصل میں سسر جی، میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ کل آپ کی بیٹی گھر نہیں بلکہ آپ کے داماد کے ساتھ جائے گی۔ قازان شاہ نے موبائل واپس پاکٹ میں رکھا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں تمہارا کوئی سسر نہیں ہوں اور نہ ہی تم میری بیٹی کو کڈنیپ کر سکتے ہو، شہزاد ملک کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ جو میں کہتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں اور ایسا کر کے دکھاؤں گا تمہیں، بس سوچا ایک دفعہ پھر بھی تم سے کنفرم کر لوں۔ قازان شاہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم ایسا کیسے کرو گے، شہزاد ملک نے غصے سے کہا تھا۔ تمہارے سامنے تمہاری بیٹی کڈنیپ کروں گا اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، قازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ جتنی سیکیورٹی رکھنی ہو رکھ لینا، لیکن نورالایمان جائے گی تو کل میرے ساتھ ہی، قازان شاہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا۔ بس بتانے آیا تھا کہ کل کے لیے تیار ہو جانا۔ قازان شاہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے تھے اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، آئندہ میرے آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، شہزاد ملک اس کو جاتا دیکھ کر بولا تھا۔ یہ آفس، یہ اسٹیٹس، یہ نام، کیا سب تمہارا اپنا ہے؟ کیا تم نے اپنی محنت سے بنایا ہے؟ قازان شاہ مڑ کر بولا تھا۔ اس کے طنز پر شہزاد ملک کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آئندہ احتیاط کرنا، کس کے سامنے اور کیا بات کر رہے ہو؟ قازان شاہ طنزیہ مسکراتے ہوئے آفس سے نکل گیا تھا۔
تمہیں تو تب پتہ چلے گا جب تمہاری دونوں بہنیں میرے پاس ہوں گی۔ وہ اس کے جانے کے بعد ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا تھا۔ دعا کالج آئی تھی۔ کازان شاہ کل دبئی گیا تھا اور اس کے بعد نہیں آیا تھا، اس لیے وہ دونوں آج گارڈز کی نگرانی میں ہی ان کے اعتبار کرتے ڈرائیور کے ساتھ کالج آئی تھی۔ اشل بھی اسی کے ساتھ ہی یونیورسٹی گئی تھی۔ پہلے اشل کو چھوڑ کر پھر اس نے دعا کو چھوڑا تھا، کیونکہ اشل کی یونیورسٹی پہلے آتی تھی اور دعا کا کالج بعد میں۔ اس دن کے بعد اس لڑکے سے دعا کا سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی وہ اسے منہ لگانا چاہتی تھی، لیکن آج وہ جیسے ہی کلاس میں آئی تھی تو وہ لڑکا کلاس میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ حالانکہ وہ اس کے سیکشن کا نہیں تھا، اس نے اگنور کیا اور جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی، لیکن وہ لڑکا اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو مس ایٹیٹیوڈ؟ وہ لڑکا اس کے پاس ہی آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دعا نے اگنور کیا تھا۔ اوہ ہیلو مس ایٹیٹیوڈ، تم سے بات کر رہا ہوں۔ سمیر نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا تھا۔ لیکن مجھے تم سے بات نہیں کرنی، اس لیے جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولی تھی، کیونکہ اسے دوبارہ اس کے منہ نہیں لگنا تھا۔ مس ایٹیٹیوڈ، اس دن والی بات کو ابھی تک دل پر لگا کر بیٹھی ہو؟ سمیر نے اس کی بات پر منہ بنایا۔ اگر ابھی کے ابھی تم یہاں سے نہ گئے تو میں پرنسپل آفس چلی جاؤں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ اسے غصہ دیکھ ایک لڑکا مسکرا رہا تھا۔ ابھی کل ہی اس کا ایڈمیشن ہوا تھا۔ نام ایان ملک تھا۔ عمر کوئی 20 سال ہوگی۔ دیکھنے میں بھی ہینڈسم تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اور سنہرے بال جو کہ ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، وہ سچ میں انتہا کا ہینڈسم اور پرکشش لڑکا تھا۔ ٹھیک ہے محترمہ، میں چلا، سمیر غصے سے کہہ کر چلا گیا تھا۔ دعا نے بھی غصے سے اسے دیکھا تھا۔ شہزاد ملک آج پوری فوج کے ساتھ اسکول کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس وقت 11 بج رہے تھے۔ وہ آج وہاں سے ہلا نہیں تھا۔ کازان شاہ کی کار آ کر وہاں رکی تھی۔ اس کے ساتھ پیچھے گارڈز کی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں۔ شہزاد ملک اسے دیکھ کر الرٹ ہوا تھا۔ اس نے اپنے سارے گارڈز کو بھی اشارہ کیا تھا۔ کازان شاہ، جس نے سیاہ پینٹ شرٹ اور سیاہی کوٹ ڈالا ہوا تھا، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا، ہیزل رنگ کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی۔ وہ پورے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کار سے اترا تھا۔ شہزاد ملک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے بھی ایسا حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کثرتی وجود اسے مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کازان شاہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ شہزاد ملک نے بھی قدم اس کی طرف لیے۔ تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، شہزاد ملک اسے دیکھ کر بولا تھا۔ اور تمہارے لیے اچھا یہ ہے کہ تم مجھے اسے لے جانے دو، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں اسے ایسے ہی لے جانے دوں گا؟ شہزاد ملک نے اسے دیکھ کر آبرو اچکائی تھی۔ کیونکہ تمہارے اس سچ سے بھی واقف ہوں جو تم نے مجھ سے چھپا رکھا ہوا ہے، کازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ کیسا سچ؟ وہ جیسے اسے دیکھ گڑبڑایا تھا۔ جانتا ہوں میں کہ اس کے 2 بھائی بھی ہیں، لیکن تمہاری پہلی بیوی میں سے۔ کازان شاہ مسکرا کر بولا تھا۔ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ شہزاد ملک گڑبڑا گیا تھا اس کی بات پر۔ تمہارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں۔ اس بات کو پورے ثبوت کے ساتھ سوشل میڈیا پر ڈال سکتا ہوں، اور جو کام تم کرتے ہو مجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ سامنے لے آؤں گا اگر۔ کازان شاہ بولتا بولتا رکا تھا اور پھر اسے دیکھا۔ اگر شہزاد ملک کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اگر تم نے مجھے آسانی سے نور الایمان کو لے جانے نہیں دیا تو میں یہ سب کروں گا، وہ اس کے قریب ہو کر بولا تھا۔ میں کیسے تمہاری بات مان لوں؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ تم جانتے ہو میں کوئی بھی بات ایسے نہیں کرتا، وہ مسکرا کر بولا تھا اور اسکول کی طرف قدم بڑھائے تھے۔
شہزاد ملک تو اس کی باتوں میں گم تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہوا ہے۔ اسے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا اسے یہ باتیں کیسے پتہ چلی، جبکہ یہ باتیں تو صرف زینب کو پتہ تھیں، جو کہ اب زندہ نہیں تھی، تو اسے یہ سب کون بتا سکتا تھا؟ کہیں اس کے بیٹے تو نہیں؟ انہوں نے بھی تو شہزاد ملک کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ کازان شاہ اندر جا چکا ہے۔ وہ تو بس اپنی باتوں کا جواب ہی چاہتا تھا اس سے۔ وہ پرنسپل آفس آیا تھا، جہاں پہ فیمیل پرنسپل لیڈی بیٹھی ہوئی تھی۔ کازان شاہ نے ان کو دیکھ کر سلام کیا۔ یس، وہ پرنسپل کازان کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ٹیل می دا روم نمبر آف نور الایمان اینڈ آلسو ٹیل دا رول نمبر۔ کازان شاہ کھڑا رہتا ہی بولا تھا، بٹ سر وی کانٹ ٹیل یو۔ پرنسپل بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ کازان شاہ نے اپنا کارڈ نکال کر اس کے آگے کیا تھا۔ پرنسپل وہ دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھیں۔ آئی سیڈ ٹیل می نورس رول نمبر اینڈ روم نمبر۔ کازان شاہ پھر سے بولا تھا، پلیز ٹیل می سر نیم۔ پرنسپل ایک فائل کھول کر بولی تھی، شہزاد ملک۔ کازان شاہ برا سا منہ بنا کر بولا تھا، کلاس؟ پرنسپل نے کازان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، 10th کلاس۔ کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ پرنسپل نے اسے روم نمبر اور رول نمبر بتا دیا تھا اور وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں پیپر ہو رہا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، 11:30 ہو رہے تھے۔ اب تک تو اس کا پیپر ہو گیا ہوگا۔ سب لڑکیوں نے اسے دیکھا تھا، وہاں موجود ٹیچر نے بھی اسے دیکھا تھا۔ جب نور الایمان کی اس پر نظر پڑی تو وہ بہت حیران ہوئی۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ ٹیچر کازان کے پاس آئی تھی۔ کازان نے اس کی بات اگنور کر دی تھی۔ نور الایمان کون ہے؟ کازان کی نظر اچانک ہی اس لڑکی پر پڑی تھی جس سے اس کی اس دن ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ساکت ہوا تھا، دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ نور الایمان کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا اور حیرانی سے اس کی طرف دیکھ بھی رہا تھا۔ سر آپ یوں کلاس ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں نا پیپر ہو رہا ہے۔ اس کے رعبدار پرسنالٹی دیکھ وہ ٹیچر اتنا ہی بول سکی تھی، بس۔ میں نے کہا کہ نور الایمان کون ہے؟ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جی میں، نور الایمان بولی تھی۔ کازان شاہ حیران ہوا تھا۔ سر نیم شہزاد ملک۔ کازان شاہ نے جیسے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ جی، نور الایمان نے ہاں میں سر ہلایا۔ کازان شاہ اس کے پاس آیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سب لڑکیاں انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹیچر ان کے آگے آ گئی تھی۔ آپ کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے میم، کازان شاہ غصے سے بولا تھا۔ لیکن آپ ایسے کیسے بچی کو لے جا سکتے ہیں؟ ٹیچر پھر سے بولی تھی۔ ڈونٹ وری، آپ کی پرنسپل کو پتہ ہے، کازان شاہ نے کہا اور وہ اسے لے کر روم سے نکل گیا تھا۔ مریم بھی حیران تھی اس سب پر۔ کازان شاہ اسے سب کے بیچوں بیچ لے کر جا رہا تھا اور کوئی بھی اسے روک نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر کے بعد دوسری نظر اس پر نہیں ڈالی تھی، کیونکہ اس کی یونیفارم بہت فٹنگ پر تھی اور اسے یوں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے لے کر باہر آیا تھا جہاں شہزاد ملک کھڑا تھا۔ اسے نور الایمان کو لاتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ کازان شاہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا کہا۔ وہ اپنے قدم وہیں روک گیا تھا۔ نور الایمان حیران ہوئی تھی اور کازان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ میرے بابا کو روک کیوں رہے ہیں؟ وہ کازان شاہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خاموش تم، کازان شاہ اسے دیکھ سختی سے بولا تھا۔